حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے علم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اس پر بات کیے تھے، تو اس میں بتلایا گیا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ فرض عین، فرض کفایہ۔ اور فرض عین میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، فرض عین میں کون کون سی چیزیں آتی ہے وہ بھی بتلائی گئی تھی کہ پہلا عقائد، دوسرا عملی شرعی احکام، اور تیسرا اخلاق، اور چوتھا گناہوں کی پہچان۔ یہ چار چیزیں، اور اس میں سے دوسرے موضوع پر ہم بحث کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں عملی شرعی احکام۔ اور عملی شرعی احکام میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اس میں دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے عبادات کا اور دوسرا ہے معاملات کا۔ اور معاملات کے باتیں تو انشاءاللہ خیر رمضان المبارک کے بعد جو ہمیشہ کا علم دین کورس ہے اس میں ہوگا، لیکن چونکہ رمضان المبارک کا موقع ہے اس پر، اسی لیے ہم نے تین چیزوں کو لیا ہے جس پر ہم اس مہینے میں اس مختصر سے علم دین کورس میں بات کرنے والے ہیں۔ تو اس میں تین چیزیں ذکر کی گئی تھیں، پہلا نماز، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ۔ یہ تین چیزوں پر ہمیں بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں کہ علماء کرام، فقہاء کرام یا محدثین جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی حدیث پر لکھتے ہیں، کوئی مسائل پر کتاب لکھتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی جو ترتیب ہوتی ہے عبادات کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد دیگر اشیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ہماری بھی، اور جو یہ کتاب ہے اس میں بھی یہی ترتیب سے لکھا ہوا ہے، پہلے نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ۔ اور قرآن مجید میں بھی سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا عبادت میں نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں اور یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اسی لیے اس کی جو مسائل ہے اکثر وہ بیشتر ذہن میں نہیں رہتے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ یوز کیے جاتے ہیں۔ اور نماز کے جو مسائل ہیں وہ تو تقریباً روزانہ ہمارے استعمال میں آتے رہتے ہیں، اس لیے وہ یاد رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم پہلے روزے کا ذکر کریں گے، روزے کے مسائل کا ذکر کریں گے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو روزے کے متعلق ہم جو بات کر رہے ہیں تقریباً اس میں 13 بیانات ہیں، 8 صفحات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ وہ 8 دن میں ہم اس بیان کو مکمل کر لیں گے۔ اور ان میں جو موضوعات آنے والے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ایک تو روزے کی تعریف، روزے کا ڈیفینیشن کیا ہے، روزہ بولتے کس کو، پھر اس کا حکم کیا ہے، پھر روزے کے واجب اور صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے، اور روزے کے فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہے، پھر روزے کو کون سی چیزیں توڑتی ہے، مفسدات کیا ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ لے کسی وجہ سے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ، یا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور کفارے کی وضاحت آئے گی، پھر جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ہم پر قضا کرنا ضروری ہوتا ہے اس پر بات ہوگی، پھر وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اکثر و بیشتر ہمارے یہاں کئی ساری باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، حالانکہ وہ صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر اس کے بعد روزے کے مکروہات، یعنی کون سی چیزیں روزے میں کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد روزے کے مباحات، یعنی کون سی چیزیں روزے میں آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھنے کے عذرات، یعنی اگر انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو حالت صحت، حالت مرض۔ صحت میں ہو تو شریعت کی جانب سے اس کے لیے الگ حکم رہتا، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے الگ حکم ہوتا۔ تو روزہ نہ رکھنے کی وجوہات، اگر کسی کے اندر کوئی وجہ ہے روزہ نہ رکھنے کی تو شریعت اسے اجازت بھی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ توڑ دینے کی صورتیں، کبھی کیا ہوتا، صحت و تندرستی تو ساتھ رہتی ہے، کبھی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو کیسی سچویشن میں، کیسی کنڈیشن میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کا بیان۔
پھر جو روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں انہیں دوبارہ کیسے ادا کریں پھر اس کا بیان آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مکمل 8 صفحات پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے ہم جس کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے روزے کی تعریف. روزہ کہتے کسے ہیں اور روزے کا حکم اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ذکر کیے جائیں گے. جی تو سب سے پہلے روزے کی تعریف. روزہ کسے کہتے ہیں, روزے کا ڈیفینیشن کیا ہے, روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. طلوع صبح صادق یعنی طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. صبح صادق یاد رکھیں کہ جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس میں 2 صبح ہوتی ہے, ایک صبح صادق دوسرا صبح کاذب. پہلے صبح کاذب ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے, پھر وہ جو روشنی آتی ہے واپس چلی جاتی ہے, تو ایک معنی میں وہ واقعے کے خلاف ہے, جھوٹی ہے, اس لیے اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے. اس کے بعد صبح صادق کا وقت آتا ہے, تو اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت یعنی نیت کیا ہونا, نیت اللہ کے لیے ہونا کہ یہ جو میں بھوکا رہ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے, عبادت ہے, اللہ کی فرما برداری کے لیے ہے. کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص ہے فجر کے وقت سے لے کر یعنی شروع ہونے سے لے کر, علماء اکرام احتیاطاً 20 منٹ پہلے ہی روک دیتے ہیں کیونکہ مشکوک وقت شروع ہو جاتا ہے. تو طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک سورج ڈوبنے تک اگر کوئی بھوکا رہ رہا ہے لیکن اس کی نیت عبادت کی نہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ مریض کیا کریں اگر کچھ زیادہ بڑی بیماریاں ہو جائے جسم کے متعلق, تو روزہ رکھنے کی صلاح دیتے ہیں, روزہ رکھنے کا. تو وہ لوگ جب بھوکے رہیں گے صبح صادق سے لے کر مغرب تک غروب آفتاب تک, تو کیا روزہ ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ صحت کے خیال کے لیے, عبادت کے لیے نہیں. ہاں البتہ اگر وہ پہلے نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے روزہ رہ رہا ہوں, اس کے ضمن میں میرا بھی فائدہ پہنچ جائے گا, تو پھر عبادت میں شمار ہوگی. تو یہ ہے روزے کا ڈیفینیشن کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. اب روزے کی قسمیں کتنی ہیں؟ روزہ کئی طرح کا ہوتا ہے. تو روزے کی 8 قسمیں ہیں. کتنی؟ 8 قسمیں ہیں. تو گنتے چلے جائیں. فرض معین, فرض غیر معین, واجب معین, انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے ہم. واجب معین, واجب غیر معین, اس کے بعد سنت, نفل, مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی. اگر آپ دیکھیں فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے, مکروہ, یہ 5 ہے. کتنے؟ فرض, واجب, سنت, نفل, مکروہ تحریمی. کتنے؟ ہاں ایک اور ایڈ کر لیں, مکروہ تنزیہی بھی, 6 ہو گئے. پہلے جو 2 ہے فرض اور واجب, اس میں 2 قسمیں بنتی ہے, فرض معین, فرض غیر معین. پھر واجب کی بھی 2 قسمیں, واجب معین, واجب غیر معین. تو اس میں 2 اور اضافہ ہو گئے تو یہ مکمل ہوئے 8 ہو گئے. فرض معین, فرض غیر معین, واجب معین, واجب غیر معین, سنت, نفل, مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی. یہ ٹوٹل روزے کی 8 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب فرض معین کیا ہے, فرض غیر معین کیا ہے, واجب معین کیا ہے, واجب غیر معین کیا ہے, سنت, نفل, مکروہ تحریمی, تنزیہی. اس میں سے چند باتوں کا ذکر ہم گزشتہ کر چکے ہیں, سمجھا چکے ہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, سنت, نفل, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی. وہ جو کل مفاہیم مطالب بیان کیے گئے وہ ذہن میں آپ کے اگر ہوں گے تو یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہیں. تو سب سے پہلے لیتے ہیں فرض معین. فرض کا مطلب جو دلیل خطائی سے ثابت ہو, اس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا اور مستحق عذاب شدید ہوگا, اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ فرض ہے. معین کا مطلب اسپیسیفک ٹائم, یعنی جو خاص وقت ہوتا ہے, شریعت کی جانب سے جو روزوں کے لیے خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے اسے معین کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہم پر
کون سے وقت میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. تو اسے کہتے ہیں فرض معین. فرض کا مطلب ہم پوروں پر لازم ہے، فرض عین ہے، یہ فرض عین معین یعنی ہم سب پر لازم ہے اور اس کا وقت مقرر ہے. تو پہلی یہ قسم ہے فرض معین. اور دوسرا فرض غیر معین، یعنی ہم پر فرض تو ہوتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی وہ روزے رہ سکتے ہیں. ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں لیکن ہم وہ روزے زندگی میں کبھی بھی رہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ روزے رکھ لیے جائیں. جیسے رمضان کے قضا روزے، یعنی اگر کسی کے رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی اور وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ روزے اس کے اوپر رہنا فرض رہتا. لیکن شریعت یہاں اجازت دیتی ہے کہ کبھی بھی رہ سکتے ہیں لیکن جتنا جلدی ہو سکے رہ جانا، کیونکہ موت کا تو پتہ بھروسہ نہیں اور اس کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے، فرض معین، فرض غیر معین. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں واجب معین. واجب کا مطلب جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ فاسق اور گمراہ ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا مستحق عذاب ہے اور گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، تو واجب معین میں کون سے روزے آتے ہیں؟ اس میں ایک روزہ آتا ہے نظر معین کے روزے. نظر معین تو یہ دو چیزیں سمجھے. معین کا تو مطلب آپ سمجھ گئے، معین یعنی جو خاص وقت ہوتا ہے. معین نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے، کوئی مقصد ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے تو میں اللہ کے لیے فلاں دن روزہ رکھوں گا. فرض معین میں شریعت کی جانب سے وقت مقرر ہو رہا تھا، اب واجب معین میں ہماری جانب سے وقت مقرر ہو رہا ہے. یعنی اگر میرا کوئی کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے، آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں یہ الفاظ کے، اگر میرا کوئی کام بن جائے تو میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. آپ زبان سے ادا کر دیے تو پھر آپ کے اوپر وہ روزہ واجب ہو جاتا ہے. اور آپ اس میں یہ بھی قید لگا دیے کہ میں فلاں دن رکھوں گا، یعنی اگر فلاں دن میرا رزلٹ آ گیا اور میں اچھے مارکس سے پاس ہوا تو اس کے دوسرے ہی دن جو بھی تاریخ ہوگی میں روزہ رکھوں گا. یہ وقت خاص کر رہے ہیں، تو یہ ہے واجب معین. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد جس نے رمضان یا عید کا چاند خود دیکھا ہو اور کسی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ ہوئی ہو تو اس پر ان دونوں دنوں کا روزہ واجب ہے. یعنی کبھی یہ گزشتہ زمانے کی بات ہے کہ پہلے آج جس طرح جو آلات آ گئے ہیں، جو سسٹمز آ گئے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، دوربین آ گئے ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھا کرتے تھے. اگر کوئی پہاڑ پر سے چڑھ کر دیکھا اور اسے چاند نظر آئے اور وہ آ کر گواہی دے تو اس کے اندر کچھ شرائط موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ شرائط اس کے اندر موجود ہے تو جو بھی اس وقت کے قاضی ہوں گے اس کی گواہی کو قبول کریں گے اور سارے لوگوں کو کہہ دیں گے کہ رمضان شروع ہو گیا. لیکن اگر اس نے، یعنی جو آ کے خبر دے رہا ہے میں نے چاند دیکھا، اگر اس کے اندر کوئی عیب آ جائے، یعنی جس کی وجہ سے شریعت اس کی گواہی کو قبول نہ کرے، اس سے پہلے وہ کچھ بہت بڑا گناہ کر چکا، جھوٹ بول چکا یا جھوٹی گواہی دے چکا جو سب کو معلوم وہ مشہور ہو گیا، تو شریعت اس بات کا اعتبار، اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتی. لیکن تو اب انہوں قاضی صاحب کو آ کے بولے کہ میں چاند دیکھا، تو قاضی صاحب اس کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن انہیں جو چاند دیکھا نا، اب اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ اس نے روزہ چاند دیکھا تو اس کے اوپر وہ جو چاند دیکھا اس کی وجہ سے اس پر روزہ واجب ہوگا، فرض ہوگا، دوسروں پر نہیں ہوگا. تو اسی لیے بتلا رہے ہیں کہ اس کو واجب معین میں شمار کر رہے ہیں. کیا یہ واجب معین؟ چلیے واجب غیر معین میں اور کئی روزے آتے ہیں، دیکھتے جائیں. کفارے کے روزے، واجب غیر معین، واجب یعنی رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، معین یعنی غیر معین یعنی جس کا وقت مقرر نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس میں کفارے کے روزے، یعنی اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رہے اور اس کو جان بوجھ کر بلا کسی وجہ کے توڑ دیں تو پھر اسے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. یعنی اب بطور کفارہ اسے کیا کرنا؟ 60 روزے رکھنا لگاتار، 60 روزے. اگر کوئی جان بوجھ کر بلا کسی وجہ کے روزہ توڑ دیتا ہو، رمضان کا، صرف رمضان کا ایک بھی روزہ توڑتا ہے تو اس کے اوپر 60 روزے اسے رہنا ضروری. تو اسے کفارے کے روزے کہا جاتا ہے. یا اسی طرح قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے، اس میں بھی روزے رہنے کا حکم ہے.
ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اگر آپ روزے رہ رہے ہیں تو وہ واجب غیر معین میں. رہنا تو ضروری ہے لیکن کبھی بھی رہ سکتے ہیں, شریعت کی جانب سے وقت مقرر نہیں ہے, نہ اپنی جانب سے اس میں وقت مقرر کیا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نظر غیر معین کے روزے جن میں دن تاریخ کی تخصیص نہ ہو. یعنی آپ نظر مانیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے, میں فلاں کام میں اگر کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں اللہ کے لیے صرف ایک روزہ رکھوں گا. کیا کہا؟ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا. لیکن یہاں پر وقت مقرر نہیں ہوا, وقت مقرر نہیں ہوا کہ میں فلاں دن رہوں گا یا اسی کے دوسرے دن ہی رہوں گا, وقت مقرر نہیں ہوا, تو یہ بھی روزہ رہنا واجب غیر معین میں ہے. جن نفل روزوں کو شروع کر کے توڑ دیے ہوں ان کی قضا, یہ بھی واجب غیر معین ہے. دیکھیے جو بھی نفل روزہ رہتے ہیں ہم, وہ رہنا نفل ہے, مطلب اگر آپ رہیں تو اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے, نہ رہے تو پھر کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جیسے ہم شب معراج, شب برات وغیرہ کے موقعوں پر یا کسی اور موقع پر نفل روزے رہتے ہیں, نفل روزے رہتے ہیں, تو وہ روزہ اگر ہم توڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے کفارے میں ایک روزہ رہنا ضروری ہو جاتا ہے. یعنی شریعت کی جانب سے تو کوئی زور زبردستی نہیں تھی, جیسا رمضان کے روزے فرض کیے گئے ویسا نہیں تھا, ہم اپنی جانب سے نفل روزہ رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم خود توڑ دیتے ہیں تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے. واجب ہو جاتا, نفل تھا اب واجب ہو جاتا. یہ آ گیا یہ مسئلہ سمجھ میں. چلیے اس کے بعد عاشورہ کا روزہ, یہ اب یہاں سے سنت, جو روزے سنت ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 کا بھی, یعنی 9 اور 10 کا روزہ, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. جو بتایا گیا نا, فرض معین, فرض غیر معین, واجب معین, واجب غیر معین, سنت. اب سنت روزے کون سے ہیں وہ بتلا رہے ہیں. پہلا 9 اور 10 محرم کا, اس میں خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ تھا, لیکن چونکہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا, تو اسی لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد عرفہ, ذی الحجہ کی 9 کا روزہ, یعنی بقر عید کا جو دن ہوتا ہے 10ویں تاریخ کا, اس سے ایک دن پہلے جو ہوتا ہے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے. چلیے اس کے بعد ایام 20 کے روزے. ایام کہتے ہیں دنوں کو, 20 کہتے ہیں جو روشن ہوتے ہیں, یعنی جن تاریخوں میں چاند بڑا روشن نظر آتا ہے اسے 20 کہا جاتا ہے, ایام 20 کہا جاتا ہے. 13, 14, 15, یہ 3 دنوں میں چاند چونکہ بہت چمکتا دمکتا ہے, اسی لیے 20 یعنی چمکنا دمکنا اس کے معنی آتے ہیں. ایام 20 یعنی 13, 14, 15, اس دن روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد اب فرض معین, فرض غیر معین, واجب معین, واجب غیر معین, سنت. اب نفل روزے کون سے ہیں؟ پہلا بتلا رہے ہیں 6 شوال, یعنی ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ جیسا ہی ختم ہوتا ہے تو اس مہینے میں, اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا مہینہ, اس مہینے میں 6 روزے رکھنا یہ نفل ہے, یعنی رکھے تو ثواب, نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. ماہ شعبان کی 15ویں کا روزہ, یعنی شعبان کے مہینہ جو 15واں دن ہوتا ہے اور اس کی 14ویں دن ہوتا ہے اور 15ویں رات ہوتی ہے, تو شعبان کی 15ویں رات کے بعد جو دن آتا ہے اس کا روزہ رکھنا, شعبان کا روزہ رکھنا, یعنی شب برات کے بعد کا جو دن آتا ہے اس دن روزہ رکھنا, یہ کیا ہے؟ نفل ہے. چلیے اس کے بعد 2 شنبے کا روزہ, یعنی پیر کے دن روزہ رکھنا, یہ بھی کیا ہے؟ نفل ہے. 5 شنبے کا روزہ, یعنی جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا, یہ بھی نفل ہے. صوم داؤدی, صوم کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنا, صوم کا مطلب روزہ رکھنا. داؤدی سے مراد کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن ان کا ایک خاص انداز تھا, اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے داؤدی کہا جاتا ہے. یعنی وہ روزہ جسے حضرت داؤد علیہ السلام جس انداز میں ادا کرتے تھے, اور وہ اس طرح تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ہیں, دوسرے دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں, ایک دن روزہ رکھتے ہیں, دوسرے دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں, ایک دن روزہ رکھتے ہیں, ایک دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اسے ایک دن اور روزہ رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی مشقت والا کام ہوتا ہے, ایک دن بھوکے رہنا سارا دن, دوسرے دن کھانا, روزہ چھوڑ دینا. تو آپ کی جانب, آپ علیہ السلام کی جانب نسبت کرتے ہوئے اسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے, اور یہ روزہ رکھنا نفل ہے. چلیے اس کے بعد مکروہ تنزیہی, یعنی روزہ کبھی مکروہ تنزیہی میں بھی شامل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا, یعنی 10 محرم جو ہوتی ہے تو صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. کیا ہے یہ؟ کون سا دن؟
10 محرم کا صرف ایک دن کا روزہ رکھنا، البتہ 9 یا 10 کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور اسی طرح صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی میں ہوتا ہے۔ جی تیسرا، درمیان میں کوئی دن ناغہ کیے بغیر ہمیشہ روزہ رکھنا، یعنی اگر کوئی شخص ہے لگاتار روزے رکھ رہا ہے، ہم جیسے عوام ہیں ہم لگاتار روزے رکھ رہے ہیں تو شریعت اسے ناپسند کرتی ہے۔ کیوں؟ اس سے آدمی کی صحت پر کافی اثر پڑتا ہے، اسی لیے روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، جیسے صوم داؤدی جیسا بتایا گیا، یا دوسرے ایام 20 کے روزے ویسے رہ سکتے ہیں، لیکن لگاتار نفل روزے رکھتے چلے جانا یہ شریعت کو ناپسند ہے، اسی لیے مکروہ تنزیہی میں سے شمار کیا گیا۔ اور اسی طرح پہلا کیا تھا؟ فرض معین، دوسرا تیسرا واجب معین، چوتھا واجب غیر معین، اس کے بعد نفل تنزیہی، اب یہ مکروہ تحریمی، یہ 8واں مکروہ تحریمی دیکھیں، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو مکروہ تحریمی کا مطلب کل بتایا گیا تھا کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہے، یعنی اس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہے۔ اور یہ مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہوتا ہے، جو حرام کام ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کھانے کا حکم دیتا ہے اور تو کبھی کھانے کا بھی حکم دیتا ہے، جس دن نہ کھانے کا حکم دیا گیا نہ کھانا یہ فرما برداری ہے، جس دن کھانے کا حکم دیا گیا اس دن کھانا یہ بھی فرما برداری ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھانے کا حکم دیا تو آپ نے 30 روزے رکھے رمضان کے مہینے کے، اور جس دن نہ کھانے کا حکم دیا تو آپ کھانے کا حکم دیا تو اس دن آپ نہیں کھا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال حدیث کی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کو منع قرار دیا گیا اور نہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایام تشریق، ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں میں روزے رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایک تو عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، دوسرا 13 ایام تشریق 11 12 13 11 12 13 یہ دن بھی روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو کتنی قسمیں تھی روزے کی؟ کون سی؟ جی سنت، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، جی تو یہ ٹوٹل 8 قسمیں ہیں۔ اور روزہ کسے کہتے ہیں تو بتلایا گیا تھا کہ غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو آج کا جو تھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، آج کا درس کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔